اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 45۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ۔ ترجمہ: جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی ایک بات کی خوشخبری دیتا ہے، من اسمہ المسیح ابن مریم، جس کا نام مسیح بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہے، ومن المقربین، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنی ایک بات کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہے، اور وہ میرے نزدیک مقربین میں سے ہے، نزدیک والوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 46۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں بات کرے گا، اور ادھیڑ عمر میں بھی وہ لوگوں سے بات کرے گا، اور وہ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 47۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ کہنے لگی مریم، اے خدا، میرے لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا، اسی طرح جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے۔ مریم کہنے لگی، اے خدا، میرے بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ فرشتے نے جواب دیا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 45، 46 اور 47 آپ کے سامنے ہیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ خوشخبری فرشتے مریم کو سنا رہے ہیں کہ انہیں ایک لڑکا ہوگا، بڑی شان والا ہوگا، وہ صرف اللہ کے کلمے لفظ کن سے ہوگا۔ یہ بیان پچھلی آیت میں بھی آ چکا ہے۔ بہرحال جس کا نام مسیح ہوگا، ہر مومن انہیں اسی نام سے پہچانے گا۔ ہر ایمان والا شخص مومن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی نام سے پہچانے گا۔ مسیح نام ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ زمین میں کثرت سے سیاحت کریں گے، یعنی چلت پھرت کریں گے، اور اس آیت میں صرف ماں کی طرف منسوب کیا ہے کیونکہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا۔ وہ دنیا اور آخرت میں برگزیدہ ہیں اور خاص مقربین میں سے ہیں۔ ان پر خدا تعالیٰ کی کتاب اور شریعت اترے گی اور بڑی بڑی مہربانیاں ان پر نازل ہوں گی۔ وہ اپنے بچپن میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے بات کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، اور یہی ان کا معجزہ ہوگا۔ بڑی عمر میں بھی وہ لوگوں سے بات کریں گے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرے گا
وہ اپنے قول فعل میں علم رکھنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیے ایک حدیث میں ہے کہ بچپن میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، اور جریج کے ساتھی نے، ایک حدیث میں ایک اور بچے کا نام بھی آیا ہے، تو یہ 3 بچے ہوئے۔ یہ اسرائیلی روایتیں ہیں، اس لیے ہم ان کو بیان نہیں کر رہے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر بچپن میں، گہوارے میں، گود میں بات کرنا ثابت ہے، جبکہ دنیا والوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی اور ان کو جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو پھر انہی کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی اور یہ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ قالت انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ سورہ مریم کے اندر ہے، پارہ نمبر 16 میں، وہیں تفصیل سے آئے گا۔ ہمیں صرف یہاں پر اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی اس آیت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ لوگوں سے بات کریں گے گہوارے میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ دیکھیے قرآن کریم نے اس جگہ پر 2 لفظ استعمال کیے ہیں، مہد اور کہل، فی المہدی و کہلن، فی المہدی و کہلن۔ مہد مطلب گہوارہ، وہ زمانہ جب کہ بچہ گود میں ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ، گہوارہ، گہوارے میں۔ اور کہل کہتے ہیں یہ کہولت، وہ عمر جو عام طور پر 40 سال کے بعد ہوتی ہے، یعنی جب انسان کی جوانی ڈھلنی شروع ہو جائے، 40 سال کے بعد انسان کی جوانی ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے اور ادھیڑ عمر اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، عام ضابطہ یہی ہے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ 2 لفظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم نے، مہد اور کہل۔ مہد گود کے بچے کو کہتے ہیں، کہلم اور کہولت 40 سال کے بعد آتی ہے، یعنی جب جوانی ڈھلنی شروع ہو جائے۔ اور دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے یہاں پہ کہ قرآن کریم نے کس لطیف انداز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ سے دنیا میں آنے کی دلالت کی ہے۔ مہدی و کہلا، کہ وہ بات کرنے والے ہوں گے گود میں اور کہولت میں، زمانہ کہولت میں، ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے۔ بھئی ادھیڑ عمر میں تو لوگوں سے بات کرنا، اس میں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس جگہ کیوں کہا کہ وہ بچپن میں بھی، ٹھیک ہے بچپن میں کسی بچے کا بات کرنا ایک معجزانہ ہے، لیکن ادھیڑ عمر میں تو کوئی بھی بات کر سکتا ہے، بات کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے بڑے ہی لطیف انداز میں اور بہت ہی فصیح انداز میں یہ بیان کیا ہے کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا 33 سال کی عمر میں ہوا۔ کئی قول ہیں اس کے بارے میں۔ 33 سال، جب 33 سال کے تھے، 33 سال کی عمر میں ان کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ تو کہولت میں بات کرنے کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہولت میں بات کرنے کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا ہے، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن نے کتنی باریکی سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ پوری عمر کو پہنچ کر تو سبھی بات کرتے ہیں، یہاں اس کا اشارہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی موت وارد
نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ واپس آئیں گے، دنیا میں دوبارہ آئیں گے، پھر ان کی کہولت کی عمر ہوگی، وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خلافت کا نظام پوری دنیا میں نبوت کے طریقے پر علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے پر پوری دنیا کے اندر قائم فرمائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہولت میں بات کرنا ابھی ایک تو ان پر موت طاری نہیں ہوئی، اور کہولت میں بات کرنے کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا۔ کہولت میں بات کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوبارہ آئیں، وہ دوبارہ آئیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اسلام کی ایک ہوا چلا دیں گے، اور خلافت کا نظام علی منہاج النبوہ قائم فرمائیں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 48 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ، تو یہی بات ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ لوگوں سے بات کریں گے گہوارے میں بھی اور زمانہ کہولت میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ انہیں لکھنا، حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو حکمت، توریت اور انجیل سکھائے گا۔ آیت نمبر 49 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے جائیں گے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ کہیں گے میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور خدا کے حکم سے نابینا کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاتے ہو وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم کھاؤ اور جو کچھ اپنے گھر میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس واقعے میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ابن کثیر میں ہے کہ فرشتے مریم سے کہتے ہیں کہ تیرے اس لڑکے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم لکھنا سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا۔ حکمت کی تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں گزر چکی ہے۔ دیکھیے وہاں بتلایا گیا تھا کہ حکمت سے مراد صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت ہے۔ حکمت سے مراد صحیح سمجھ اور صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت ہے۔ آیت میں یہ بتلانا مقصد ہے کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا، بلکہ اس راستے کو اختیار کرے گا جو اللہ نے دکھلایا ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی نگاہ میں بڑی ہوشیاری اور عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ اپنی دولت کو سنبھال کر رکھا جائے اور ہر وقت مزید کمائی ہی کی فکر میں لگا رہے۔ بہرحال یہ وضاحت کی گئی تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں، یہ گزر چکا ہے۔ اور اسے توریت سکھائے گا،
والتوراۃ والانجیل، اور اسے تورات سکھائے گا جو حضرت موسیٰ بن عمران پر اتری تھی، اور انجیل سکھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دونوں کتابیں حفظ یاد تھیں۔ دیکھیے آیت نمبر 49 میں ایک لفظ لایا گیا ہے اکمہا، اور اس کے بعد لایا گیا لفظ ابرسا۔ اب اکمہا، اس کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ اکمہا سے مراد، اکمہا اس اندھے اور نابینا کو کہا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ سے بالکل نابینا پیدا ہوا ہو۔ اکمہا سے مراد صحیح قول یہ ہے کہ اس اندھے کو کہا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ سے بالکل نابینا پیدا ہوا ہو۔ یہاں پر یہی ترجمہ کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس میں معجزے کا کمال ظاہر ہوتا ہے، اور مخالفین کو عاجز کرنے کے لیے یہ صورت اور یہ ترجمہ تمام صورتوں اور تمام ترجموں سے اعلیٰ ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ ابرس کہا جاتا ہے سفید داغ والے شخص کو، سفید داغ ہو جاتے ہیں نا جسم پر، ابرس کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ابرس سفید داغ والے شخص کو کہتے ہیں۔ ایسے بیمار بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھے کر دیا کرتے تھے، اور مردوں کو بھی خدا کے حکم سے اچھا کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اکثر فقہا کہتے ہیں کہ ہر زمانے کے نبی کو اسی زمانے کی مناسبت سے خاص معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عنایت فرمائے ہیں۔ ہر زمانے کے نبی کو اسی زمانے کی مناسبت سے خاص معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا دور تھا، اور جادوگروں کی بڑی قدر و منزلت تھی، جادوگروں کی بڑی تعظیم اور تکریم کی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے کہ تمام جادوگروں کی آنکھیں کھل گئیں، اور ان پر حیرت طاری ہو گئی، اور انہیں کامل یقین ہو گیا کہ یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، جادو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان کی گردنیں جھک گئیں اور ایک دم اچانک اسلام قبول کر بیٹھے، اور بالآخر خدا کے مقربین بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جادو کی حقیقت کو جانتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تھا تو اس کی حقیقت ان کے سامنے آ گئی تھی، انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے۔ ان کی گردنیں جھک گئیں اور ایک دم اچانک اسلام قبول کر بیٹھے، اور بالآخر اللہ کے مقربین بندے بن گئے۔ اور ادھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیبوں حکیموں کا دورہ تھا، کامل ڈاکٹرز اور ماہر حکیم موجود تھے، اور بڑے بڑے استاد اس زمانے کے اندر موجود تھے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزے دیے جن سے وہ تمام حکیم اطباء عاجز ہو گئے تھے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ مادرزاد نابینا کو بینا کر دینا اور کوڑیوں کو اس ہلاک کر دینے والی بیماری سے ایک دم شفا دے دینا؟ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مٹی جو ایک بے جان چیز ہے اس میں روح ڈال کر پرندہ بنا دینا اور مردوں کو زندہ کر دینا، یہ کس کی بس کی بات ہے؟ یہ صرف اللہ کے حکم سے معجزے کے طور پر یہ تمام باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئیں،
تاکہ دنیا والوں کے سامنے آپ کے نبی ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہے اور اللہ رب العزت کا مقصد پورا ہو جائے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں چل رہی ہیں۔ اب دیکھیے ہم تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت فصاحت و بلاغت اور بلند خیالی مطلب بول چال میں نزاکت کا زمانہ تھا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ بول چال میں نزاکت کا زمانہ تھا۔ اس فن میں شاعروں نے وہ کمال حاصل کیا ہوا تھا کہ دنیا ان کے قدموں پر جھک پڑی تھی۔ بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی کتاب ایسی عطا فرمائی گئی کہ ان سب شاعروں کی فصاحت و بلاغت دھری کی دھری رہ گئی، ان کے دانت کھٹے ہو گئے، اور اللہ کے کلام کتاب اللہ نے انہیں نیچے دکھایا اور انہیں کامل یقین ہو گیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ اسی طرح سے سورہ مدثر میں ہے فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ کیا خوبصورت کلام ہے! شاعر ایسا کلام بنا سکتے ہیں؟ کس قدر خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی آیتوں کو پرویا ہے۔ تو بہرحال انہیں کامل یقین ہو گیا، بڑے بڑے شاعروں کو کامل یقین ہو گیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تمام دنیا سے کہہ دیا گیا اور جتا جتا کر بتا بتا کر سنا سنا کر اعلان کر کر کے کہہ دیا گیا کہ ہے کوئی مائی کا لال جو اس جیسا کلام پیش کر سکے؟ اکیلے نہیں کر سکتے تو سب مل جاؤ، اور انسان ہی نہیں بلکہ جنات کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، پھر سارے قرآن کے برابر بھی نہیں، صرف 10 صورتیں ہی بنا کر لا کر دکھا دو، ایک صورت ہی بنا کر لا کے دکھا دو۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت ہی لا کے بنا کے دکھا دو، قرآن نے خود کہا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت پوری اچھی طرح سے آئی تھی۔ تو بہرحال سب کی کمر ٹوٹ گئی، ہمت پست ہو گئی، زبان لڑکھڑا گئی، اور رہتی دنیا تک قرآن نہیں بن سکا اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گا۔ بھلا کہاں خدا کا کلام اور کہاں مخلوق کا کلام۔ بہرحال اس زمانے کے اعتبار سے اس معجزے نے اپنا اثر دکھایا اور مخالفین نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی اعتبار سے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی اور کر کے بھی دکھایا کہ جو کوئی تم میں سے آج اپنے گھر میں جو کچھ کھا کر آیا ہے اسے بھی خدا کے حکم سے میں بتا دوں گا، اور تم میں سے جو کوئی اپنے گھر میں جو کچھ ذخیرہ کر کے رکھے گا وہ بھی میں اللہ کے حکم سے تمہیں بتا دوں گا، اور یہی میری سچائی کی دلیل ہے۔ میں جو تمہیں علم دے رہا ہوں وہ برحق اور سچا ہے۔ ہاں جب تم میں ایمان ہی نہیں تو اور بات ہے۔ تو بہرحال یہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حجت پوری ہو جائے اور مخالفین کو کسی طرح کا ذرہ برابر بھی شک و شبہ ان کی نبوت میں نہ رہے۔ اب اگر کوئی ہٹ دھرمی پر ہی آ جائے تو اور بات ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تو ایسی ہے جو تصدیق کرنے والے ہیں، اگلی آیت میں اسی چیز کو بتلایا جائے گا کہ جو تصدیق کرنے والے ہیں پچھلی شریعت کی بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بھی، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اگلی آیت میں اسی چیز کو بیان کیا جائے گا۔